السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، فاذکرونی اذکرکم واشکروا ولا تکفرون۔ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اگلوں نے تو بہت لکھا ہے علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی۔ دھوم ہر طرف ہے مچی میرے اعلیٰ حضرت کی، خود ہی جلتے ہیں نجدی بغض اور کینے میں۔ کل کی رضا ہے خنجر خوخار برقبار، اعداء سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کریں۔ وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں گار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے یہ بار بار سے بھی پار ہے۔ کہ دنیا حیرت میں ہے کہ یہ اعلیٰ حضرت ایک لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف مولانا تھے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، وہ مولانا تو تھے ہی، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ عاشق رسول تھے، اور جو عاشق رسول ہوتا ہے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، اور جو عاشق رسول نہیں وہ مسلمان بھی نہیں ہو سکتا۔ میرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان وہ سچے اور پکے عاشق رسول تھے، جنہوں نے اپنا ہر پل، ہر لمحہ، ہر دن، ہر ہفتہ، ہر مہینہ، ہر سال، یہاں تک کہ پوری زندگی ناموس رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خاطر نیوشاور کر دی۔ اور جو نبی کے لیے ڈھال بنا ہو تو نبی اور نبی کا خدا وہ اسے اکیلا کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، دنیا میں بھی یہ ایک رول چلا رہا ہے، یہ بدلہ ہے کہ جب کوئی کسی کا کام کرتا ہے تو پلٹ کر وہ اس کا بھی کام کرتا ہے۔ اور قرآن میں بھی اللہ نے فرما دیا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو جس نے زندگی اپنی ساری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کے لیے کھڑے ہونے میں گزار دی ہو تو اسے اللہ اور رسول کیسے بھول سکتے ہیں؟ اب دیکھیے اعلیٰ حضرت کا ایک اگلا نیا کارنامہ کہ پوری دنیا میں آج بھی اعلیٰ حضرت پر ریسرچ ہو رہی ہے، اعلیٰ حضرت کی تحقیقات کو کھنگالا جا رہا ہے۔ تو یہ اگلی ویڈیو آپ حضرات ملاحظہ فرمائیے۔ جلنے والوں کا تو کام جلنے کا، ہمیشہ جلتے رہیں گے، اور اعلیٰ حضرت کا خدا اور ان کے رسول ان کو اسی طرح بلندی پر آگے بڑھاتے رہیں گے۔ آپ حضرات اس ویڈیو کو ملاحظہ فرمائیے اور اپنے قلوب کو منور و مجلہ کیجیے۔ آج کا ایک دوسرا پوڈ کاسٹ آپ کو ریکارڈ کر کے دے رہے ہیں۔ اس پوڈ کاسٹ کے اندر ہم جو مہمان میرے ساتھ ہیں وہ ڈاکٹر مجید اللہ قادری صاحب ہیں۔ ساری زندگی انہوں نے اس ادارے کے ساتھ جہاں میں بیٹھا ہوں، ادارے تحقیقات امام احمد رضا، ان سے منسلک رہے ہیں 1982 سے اور آج تک۔ اس کے علاوہ ایک علمی سفر ہے ان کا بہت بڑا، 1975 سے جو شروع ہوتا ہے بی ایس سی کے ساتھ ارضیات میں، اور ایم اے اسلامیات، اور پھر پی ایچ ڈی آن مولانا احمد رضا خان پر اختتام پذیر تو ابھی نہیں کہوں گا، آگے چل رہا ہے۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہی ریٹائرڈ ایز ڈین آف سائنسز فرام کراچی یونیورسٹی۔ ارضیات کے ماہر اور ان سے ریلیٹڈ مولانا احمد رضا خان کے جو فتوے ہیں ود ریگارڈس ٹو سائنس، جس کو ہم مولانا احمد رضا خان کو ایز اے سائنٹسٹ ڈیفائن کریں، تو میرے خیال میں ڈاکٹر مجید اللہ قادری سے بہتر کوئی پرسنالٹی نہیں ہے۔ آئی ایم سر آنرڈ کہ آج آپ میرے ساتھ ہیں، اور اس کو آگے چڑھائیں گے سر، اس سوال کو، اور بہت ساری ایسی باتیں جو ینگسٹر سننا چاہیں گے ان دا لینگویج دے انڈرسٹینڈ، وہ میں آپ سے کرنا چاہوں گا۔ سر، ماہر ارضیات ہونے کے ناطے مولانا احمد رضا خان کو سر کیسا دیکھتے ہیں ایز اے سائنٹسٹ؟ میں آپ کے سبجیکٹ کی اب بات کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ماہر ارضیات نہیں ہوں، یہ ایک بہت بڑا منصب ہے جس کو آپ مجھے دے رہے ہیں۔ البتہ ارضیات کا طالب علم رہا، تقریباً سمجھ لیں 40 سال میں نے پڑھا اور پڑھایا جامعہ کراچی میں۔ جیولوجی بھی پڑھایا، پھر پیٹرن ٹیکنالوجی ہے اس کو بھی میں نے پڑھایا، اور میرا خاص طور سے میرا سبجیکٹ جو تھا وہ پیٹرولیم ہمیشہ رہا ہے کہ ہاؤ دا پیٹرولیم از ڈسکورڈ بلو دا سرفیس۔ لیکن بہرحال
جوالوجی میں نے پڑھائی الحمدللہ. میں جیسے آپ نے ذکر کیا میرا کہ میں نے قرآن کریم پر پی ایچ ڈی کیا ہے, تو قرآن کریم پی ایچ ڈی میری اس طریقے سے ہے کہ میں نے قرآن کریم کے اردو تراجم جو ہیں, معروف اردو تراجم, ان کا تقابل کیا, کمپیریٹیو اسٹڈی کی میں نے احمد رضا کے ترجمے کے ساتھ. اور میرا آسپیکٹ اس کے اندر زیادہ سائنٹیفک آیاتی رہا, کیونکہ میں زیادہ جس فیلڈ کا ہوں تو میں اسی چیز کو زیادہ سمجھ سکتا ہوں آسان سے. میں نے قرآن کریم جب اسٹڈی کیا اور کنز الایمان جب میں کام کر رہا تھا پی ایچ ڈی کا, تو اس میں مجھے ایک دو نہیں درجنوں آیات ملی, اور درجنوں آیات میں درجنوں کانسیپٹ ملے جو قرآن بتا رہا ہے ایک لے مین کو کہ کیا کانسیپٹ ہونا چاہیے تمہارا سائنس, اس سائنس سے متعلق. میں نے پہلی شاید میں ذکر کیا تھا نا کہ قرآن تو بیس ہے ہمارا, ہر علم اس کے اندر موجود ہے. تو میں کر رہا تھا, میں نے بہت ساری آیتیں سے تو میں نے آیتوں کو اکٹھا کر لیا. پھر میں نے کہا میں دیکھوں گا کہ بھئی اعلی حضرت کیا ترجمہ کر رہا ہے, دیگر کیا ترجمہ کر رہا ہے. اس پر ایک باقاعدہ پروگرام ہو سکتا ہے لیتا ہے ان کمپیریزن آیات کا, لیکن ابھی ہم موضوع پر آ جائیں. جب میں نے کیا اسٹڈی تو میں نے محسوس کیا کہ احمد رضا نے جو ترجمہ قرآن کے اندر آیات کا ترجمہ کیا ہے ونڈرفل. والارض بعد ذالک دہاہا ترجمہ کیا ہے کہ ہم نے زمین کو پھیلایا. یہ اسپریڈنگ آف ارتھ ہمارا سبجیکٹ ہے جیولوجی کے اندر, ہم جانتے ہیں کہ زمین کیسے پھیل رہی ہے. والارض بعد ذالک دہاہا کا ترجمہ احمد قرآن کا کر رہا ہے. قرآن کا ترجمہ مطلب یہ ہے کہ قرآن کے کانسیپٹ دے رہے ہیں, اللہ کا کانسیپٹ دے رہے ہیں, اللہ کا منشا دے رہے ہیں کہ ہم نے زمین کو کیسے پھیلایا. ٹھیک, اب ہم جانتے تھے, ہم نے اس آیت پہ جب آئے ہم نے کہا اس سے بہتر ترجمہ تو کوئی ہو نہیں سکتا اس جگہ پر. پھر میں نے باقیوں کو دیکھا, کسی نے بھی لفظ پھیلانا استعمال ہی نہیں کیا, اور جب تک کہ پھیلانا استعمال نہیں کریں گے کانسیپٹ آف اسپریڈنگ بن ہی نہیں سکتا. کہ ہاؤ دا ارتھ اسپریڈنگ, زمین کیسے پھیل رہی ہے ہم چاند سے جانتے. پھر جب میں نے احمد کو پڑھا معلوم ہوا کہ صاحب یہ تو ایک آیت ہے, بہت ساری آیتیں مجھے ایسے ملی. تو یہ جب آیت مجھے مل گئی پھر میں نے باقی چیزیں بھی دیکھی تو میں نے کمپیریزن کیا, تو میں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے ترجمے کے لیے بھی ایک ذہن میں میری چیز آئی جو میں نے بعد میں کسی اور کتاب سے کنفرم کی. قرآن کا ترجمہ کرنے کے لیے صرف عربی زبان کافی نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو کبھی کوئی صحابی حضور سے سوال نہیں کرتا کہ ہمیں سمجھائیں کہ کیا کہا جا رہا ہے. حالانکہ قرآن عربی میں اتر رہا ہے, عربوں پہ اتر رہا ہے. اس کے معنی یہ ہوئے کہ قرآن کی ہر بات کو ہر عربی دانی سمجھ سکتا, اس کو سمجھانے والا ضروری ہے. حضور نے بتایا صحابہ کرام کو کیا معنی ہے. اس لحاظ سے بعد میں لوگوں نے کہا کہ قرآن کو ترجمہ کرنے کے لیے کم از کم 27 علوم گنائے ہیں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے. اگر کوئی انسان 27 علوم پر دسترس رکھتا ہو تب وہ قلم اٹھائے ترجمہ قرآن و تفسیر کرنے کے لیے, ورنہ وہ بہک جائے گا. اتنی مطلب آپ احمد سمجھ رہے ہیں نا, ظاہر بات ہے. اب احمد رضا جب میں نے پڑھا اور بہت ساری آیتیں میں نے پڑھی تو پتہ ہی چلا کہ احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ قرآن کریم کی آیت کے معنوں کو اس حد تک جانتے ہیں کہ اگر ان کا ترجمہ کیا ہوا کسی بھی آپ تفسیر میں اٹھا کے دیکھیں گے یا کسی عربی تفاسیر میں دیکھیں گے تو آپ کو اول تفاسیر میں اس کی نشانی مل جائے گی کہ احمد رضا ترجمہ کر رہے ہیں. کیونکہ ترجمہ تصویر فرق ہے. ترجمے میں آپ کو الفاظ کو محدود رکھ کے کام کرنا ہوتا ہے. وہ تفصیل تو بتا سکتے ہیں زمین کیسے پھیل رہی ہے, لیکن لفظ پھیلانا لائے ہیں. یہ میں نے جا کے عربی تفاسیر دیکھی, اس کے اول تفاسیر میں مجھے یہی چیز ملی. تو پتہ چلا کہ احمد رضا جب ترجمہ, اچھا یہ ایک صرف اتنا بتا دوں آپ کو یہاں کہ احمد رضا نے ترجمہ اپنے قلم سے نہیں کیا, چند نشستوں میں قرآن کا پورا ترجمہ کروایا ہے, لکھایا ہے, ڈکٹیٹ کیا ہے. یہ بریکنگ نیوز دے رہا ہوں آپ اس لحاظ سے کہ احمد رضا نے کاغذ قلم سامنے رکھ کر, تفاسیر سامنے رکھ کر, تراجم سامنے رکھ کر, لغت سامنے رکھ کر ترجمہ نہیں کیا. وہ ایک پڑھتے رہے قرآن مجید اور یہ قرآن کا ترجمہ زبان سے کرواتے رہے اور وہ لکھتے رہے. اور ہارڈلی 22 یا 23 نشستوں میں جواہر صاحب آپ کے دادا کے پر دادا نے ترجمہ قرآن چند نشستوں میں پورا املا کروا دیا. This speaks of the حافظہ and the clarity of thoughts. ایسا ہی ہے نا.
बिल्कुल जो ये भी है, और साथ में गॉड गिफ्टेड, इंडीड इसमें तो कोई शक ही नहीं, ये तो पहली शर्त, बस ये तो इसके बगैर मुमकिन ही नहीं है। हाफजा भी गॉड गिफ्टेड ही होता है, हाफजे के साथ इल्म मिल जाए तो सोने पे सुहागा होता है। तो उन्होंने जाहिर बात तर्जुमा किया, हम बात आगे निकल जाएगी कि वो मेरा सब्जेक्ट है तो मैं आगे चला। नहीं, मैं आपका आई एंजॉय दिस, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि आपने जिस तरह इसको पढ़ा है ना, आप इसकी डेप्थ को तभी समझेंगे जब इसकी पूरी कहानी आपको मैं पता हो। जनरेशन से ये कहूँगा, न्यू जनरेशन से, कि आप उर्दू तर्जुमा ज़रूर किसी का पढ़ें, मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं, मैं एतराज़ करने वाला नहीं, लेकिन एक दफ़ा अहमद अगर तर्जुमा ज़रूर पढ़ें, इसलिए कि इसके अंदर आप जिस फील्ड के हैं ना, उस फील्ड के आयतों के तर्जुमे में आप वाह करने लगे। ये बात आप लोगों को गौर से सुने डॉक्टर साहब की, कि जिस फील्ड का जो बंदा है, अगर कोई डॉक्टर है तो वो भी इस नज़रिए से मेडिसिन को देखे, इंजीनियर है, आर्किटेक्ट है, वट एवर फील्ड ही इज़, हेवनली बॉडीज, एस्ट्रोनॉमी, कोई भी देखना चाहता है चीज़, वो कंजुल ईमान से रुजू करके देखे। कुरान पाक तो एक ही है, लेकिन तर्जुमे करने के अंदाज मुख्तलिफ हैं, और जो गॉड गिफ्टेड बात की है ना हज़रत ने, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अल्लाह ताला हर एक को नहीं बख्शता, ये अल्लाह ताला चुन के लोगों से काम लेता है। तो सर आगे चलाएं। इमाम हनीफा बहुत से नहीं हुए, एक हुआ, ठीक है ना। तो हर फील्ड के अंदर ऐसे आपको एक चीज़ें मिलेंगी इनफरादियत के साथ। अहमद रज़ा इस 14वीं सदी के अंदर फ़र्द वाहिद की हैसियत से हैं कि ही इज़ आलिम दीन वन साइड, एंड ही इज़ परफेक्ट एंड ऑल राउंडर ऑफ ऑल साइंसेस। मैं ये कह रहा हूँ, लफ्ज़ साइंटिस्ट इस्तेमाल नहीं कर रहा मैं यहाँ पर, साइंस में बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे साइंस के बहुत सारे साइंटिस्ट होंगे, एंड ही इज ऑल राउंडर, क्योंकि वो हर फील्ड जो है साइंस की, उस पर उसकी किताब मौजूद। यानी कि मैं ज़बानी कह रहा हूँ, मैं जो भी कह रहा हूँ मैं उसको लिखा हुआ दिखा सकता हूँ, जो भी है, और वो देख सकता है। उसके लिए बेहतरीन ये है कि अगर वो फतावा रज़विया का एक सिर्फ उसकी फहरिस्त देख ले, तो वो जान जाएगा कि मौलाना ने कितने उलूम पर रसायल लिखे हैं। तो वो सिर्फ साइंटिस्ट नहीं है, ही इज साइंटिस्ट ऑफ ऑल डिसिप्लिन, मल्टी डिसिप्लिन। आप कोई भी इस्तेमाल कर लें। किसी ने उनको नोबेल प्राइज के लिए मतलब कहा कि नोबेल मिलना चाहिए, नोबेल प्राइज तो एक फील्ड में मिलता है ना, उनको कितने देंगे आप? सही फरमाया, बिल्कुल। अभी मैंने आपको बताया ना कि इनकी एक फील्ड नहीं है, तो हर फील्ड। अब बात है फिर अर्जियात पर आ जाए। अर्जियात में फिर मैंने जब उनके फतावा देखे, तर्जुमा खान अपनी जगह है, फतावा देखे, तो एक फतवा मुझे मिला एक इसके अंदर जो कि तयम्मुम से मुतालिक था। अच्छा, तयम्मुम क्या होता है कि जब पानी अवेलेबल ना हो और अवेलेबल की गुंजाइश भी ना हो, तो फिर आप किसी भी मट्टी से, पाक मट्टी से उससे तयम्मुम कर सकते हैं। सवाल ये इनके पास आया आधे लाइन का, मौलाना के पास, ये बताइए कि तयम्मुम किन किन मट्टी से जायज़ है, ये सवाल आया। अब मैं इनकी वुसअत बताऊंगा इल्म की। अगर मेरे पास सवाल आए, मैं जवाब ये दूंगा कि भाई जो पाक मट्टी मिल जाए उससे तयम्मुम कर लो, इट इज़ इनफ, इट इज़ इनफ। और जवाब भी सही है, गलत नहीं है। लेकिन मौलाना ने आधी लाइन के सवाल का जवाब आधी लाइन में नहीं दिया, पूरे वॉल्यूम में दिया। माशाअल्लाह, ये पूरी किताब सिर्फ उस आधे सवाल पे है, आधे लाइन के सवाल पे, आधे लाइन। अब जब ये दिया तो क्या करेंगे? उन्होंने मट्टी अक़साम के ना दी, पत्थर में। जब मैंने उनको देखा, मैंने कहा मैं जियोलॉजिस्ट हूँ, मुझे तो अक़साम नहीं मालूम है पत्थरों के या मट्टी के, बट ही वो लिस्ट दे रहे हैं यार मुझे। अच्छा, उसमें भी कमाल देखिए। अब मैं उनको बता रहा हूँ कि साइंटिस्ट काम किस तरह करता है। जब कोई काम करना चाहता है तो अपने से पहले के काम को इकट्ठा करता है, ऐसे ही है, ताकि बैकग्राउंड में क्या पीछे क्या काम हो चुका है उस काम को आगे बढ़ाता है। ये साइंटिस्ट का काम है, बिल्कुल ऐसे ही। अब ये इनके साइंस देखिए, इनके काम देखिए। इन्होंने 1200 साल के फ़ुक़हा कराम, 1200 साल के फ़ुक़हा कराम के जितने भी फतावा थे मट्टी से अक़साम में मुताल्लिक़, उन सबको इकट्ठा किया, और उससे उन्होंने कहा कि 105 अक़साम की मट्टियाँ 1200 साल के फ़ुक़हा कराम ने जमा की। 1200 कितने? 105। अहमद रज़ा ने इलोन उस 105 में भी 75 का इजाफा कर दिया।
جو کہ 1200 سال کی تحقیق کے بعد بنی تھی. بنی. تو اب 12 سالوں اچھا لسٹ دے دی انہوں نے پوری. یار کمال ہے, ایک کتاب میں تھوڑی تھا وہ, اور کتابیں کمپیوٹر میں نہیں تھیں اس وقت, کتابیں ہر لائبریری میں نہیں ہوتی تھیں. ویئر واز ونس ہی ریڈ اینی بک, once only, he remember it, he himself write کہ I remember it at least 10 years with the line and with the paragraph with the volume. I remember it. تو انہوں نے دے دی, تو انہوں نے اضافہ کیا. اسی میں ایک اور چیز نظر آئی عجیب و غریب. میں نے کہا احمد رضا کہ واقعی he was a great scientist. ایک سی پی آپ دیکھتے ہیں نا, سیپیاں ہوتی ہیں سمندر کے ساتھ, اس میں ایک مونگا ہوتا ہے, مرجان جسے کہتے ہیں, اس کو ہم اپنی زبان میں کورل کہتے ہیں. یہ انورٹیبریٹ کے اندر ایک فائلم ہوتا ہے سلنٹریٹا, اس کا ایک فیملی ممبر ہے, اور جو کورل کہلاتا ہے, مختلف کلر کا ہوتا ہے. اب کورل پتھر ہے یا نہیں, اس طرح فقہائے کرام, پیچھے ہم جب دیکھا اللہ نے کیا لکھا, فقہائے کرام نے اس کورل کو مٹی یا پتھر میں شامل نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کہ بناوٹ جو ہے اسی جب بن رہا ہے وہ تو اینیمل ہے. کنفیوژن ہے, یعنی کنفیوژن ہے, ایگزسٹ کرتی تھی اس وقت. اور وہ کیسا ہے یہ دیکھ, میں فگر دکھا دوں تاکہ کوئی دیکھے کورل ہوتے کیا چیز ہے. ٹھیک, یہ دیکھ رہے ہیں آپ. اب یہ جو ہے جب سمندر میں ہوتے ہیں اس طریقے سے ہوتے ہیں, یہ بڑھ رہے ہوتے ہیں, ایک پالپ چل رہا ہے ایسٹرا کی طرح, پورا بنچ ہوتا ہے بہت بڑا. اس کا لک امیبا کی طرح ہے, جو ہم لوگ 9th-10th میں کہیں پڑھتے ہیں بایولوجی. ہاں کہہ لیں آپ, کہتے وہ اقسام اسی کی انورٹیبریٹ. کیوں ریلیٹ کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کو اس کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے. کوئی بھی سی پی جا کے دیکھ لیں, وہ اس کی یہ گروتھ ہوتی ہے. یہ اینیمل کورل جو ہے, سلنٹریٹ جو ہے, یہ جب بڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کے بالکل ٹاپ پر یہاں اینیمل ہوتا ہے. اچھا اینیمل بھی ایسا نہیں کہ اس کا اسٹمک ہو, ماؤتھ ہو, آئیز ہو, کچھ بھی نہیں ہے. اٹ از کائنڈ آف پلانٹ پرہیپس, ناٹ پرفیکٹ. خود سائنس نے بھی, بایولوجی نے بھی اس کو ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ ہم اس کو پلانٹ میں رکھیں رکھیں, لیکن لک لائک پلانٹ مور. یہ جب لائف ہوتی ہے تو یہاں ہوتا ہے, یہ سمندر کا پانی ایکسٹریکٹ کرتا ہے, اور کرنے کے بعد پانی کا نیچے چھوڑ دیتا ہے, نکل جاتا ہے, اور آخر میں اس کا کیلشیم کاربونیٹ جو پانی میں ہوتا ہے جس کی وجہ سے سالٹی ہوتا ہے وہ پریسپیٹ کر جاتا ہے نیچے. وہ پریسپیٹ کرتے 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 وہ اتنا دیوار بنا دیتا ہے بھائی, اور یہ دیوار میں ماؤنٹ بن جاتا ہے پورا. جیسے یہ نا ٹیبل نظر آ رہی ہے, ایسا ماؤنٹ نہیں ہے. اب یہ اینیمل آخر میں جو اوپر ٹاپ پہ تھا وہ ختم ہو گیا, اب بچا کیا؟ اسٹون. احمد رضا نے کہا یہ اسٹون بننے کی وجہ میں تو بے شک انورٹیبریٹ شامل ہے جس کی وجہ سے یہ بن رہا ہے, لیکن ہو کیا رہا ہے, جو پانی اس نے اندر لیا, پانی ایوپریٹ کر گیا اور کیلشیم کاربونیٹ پریسپیٹ کر گیا اور وہ سخت ہو گیا. بالکل اس طریقے جس طریقے سے سمندر کے اندر چونے کا پتھر بنتا ہے, سیم پروسیس, کیلشیم کاربونیٹ. اس میں اینیمل انوالو نہیں ہوتا, اس میں سے پانی ایوپریٹ کر رہا ہے اور نیچے پریسپیٹ کر رہا ہے وہ, لیکن یہاں انوالو ہو گیا, یہاں انوالو ہے. انوالومنٹ کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن واٹ از دا ریزلٹ, دیٹ از اسٹون. تو انہوں نے کہا کہ پھر اس سے تیمم جائز. اور اس کی ایک شرط اور بھی ہوتی ہے کہ تعلق اس کا زمین کے ساتھ ہو, تو زمین کے ساتھ بھی ہے, سطح زمین تو بن رہا ہے, وہ ماؤنٹ بن گیا. وہ جس طریقے سے کیلشیم کاربونیٹ کا ماؤنٹ لائم اسٹون بناتا ہے, اب لائم اسٹون کہتے ہیں, وہ پوری بیڈ بنتی ہے, اسی طریقے سے یہ بھی ایک بیڈ بنتی ہے کورل کی, اور اتنی بڑی نہیں ہوتی ہے لیکن بیڈ کی شکل میں ہی ہوتا ہے یہ, یعنی بیڈڈ فارم میں ہوتا ہے یہ. اور ظاہر جب ہے پتھر, تو جب پتھر سخت ہے آپ اسے تیمم کر سکتے ہیں. سر اس بات کا, اس پورے کنسیپٹ کا اگر میں آپ سے کہوں کہ خلاصہ کریں آج کل کے بچوں کے لیے جو جیولوجی پڑھ رہے ہیں یا نہیں بھی پڑھ رہے ہیں, کوئی بایولوجی پڑھ رہا ہے, کوئی زولوجی پڑھ رہا ہے, کوئی باٹنی پڑھ رہا ہے, اگر آپ خلاصہ کریں سر اور احمد رضا خان کو پریزنٹ کریں ایز اے سائنٹسٹ, تو کیا 4 جملوں میں کیا خلاصہ ہوگا؟ ہم اسی پہ اپنا پوڈ کاسٹ ختم کریں گے. آئی جسٹ وانٹ کہ جو نئی نسل ہے وہ ان کی اس بات کو غور سے سنے. میں نے پھر یہ کہوں گا, کیونکہ اول آخر ماخذ قرآن کریم. احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ
قرآن کریم کی ایک ایک حرف سے ایک ایک لفظ سے اور پھر احادیث کی ہر لفظ سے بہت اچھی طرح واقف رہتے تھے. تو میرے بچے شاید پورا تو نہ کر سکیں گے لیکن اگر ہمیں رائے کے برابر مل جائے یہ علم تو برا نہیں ہوگا. لہٰذا اگر قرآن کریم کا ترجمہ آپ پڑھیں اور بالخصوص میں کنز ایمان میں زور دے رہا ہوں, ویسے آپ کو سے پڑھیں مجھے اعتراض نہیں, لیکن سائنٹیفک ورژن کانسیپٹ آپ کو دیگر تراجم میں نہیں ملے گا. بعض میں تو بالکل اینٹی ملے گا, آپ پریشان ہو جائیں گے یہ قرآن کہہ رہی ہے, قرآن و سائنس الگ الگ ہو گئی الگ. یہ پوائنٹ جو ہے نا یہی میرے اس پوڈ کاسٹ کا اختتام ہوگا کہ جب آپ کنز ایمان کو پڑھیں گے تو آپ سائنس اور اسلام میں جدا نہیں دیکھیں گے, ان کو ایک دوسرے سے مطابقت پائیں گے, ایک دوسرے کے قریب پائیں گے. آپ میرے اس پوڈ کاسٹ کے سلسلے کو دیکھتے رہیے. ڈاکٹر صاحب سے ہم نے بہت ساری باتیں کرنی ہیں انشاءاللہ تعالی, انسنی باتیں.